اپنے معالجین سے رابطہ توڑنا اس ڈر سے کہ وہ آپ کو کہیں انڈور نہ کر دیں۔ اب اس کو میں زیادہ فکرے کو الیبوریٹ کرتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ آپ کو ناجائز طور پر انڈور نہ کر دیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ناجائز طور پر کسی بہانے آپ کو انڈور نہ کر دیں۔ میں تو اپنی وضاحتیں، میں تو اپنی برین سٹارمنگ کر رہا ہوں نا، اب اس میں مجھے اور بھی مدد چاہیے ہوگی کہ کیا کیا خدشات ہوتے ہیں اور ہمارے بارے میں اتنے خدشات کیوں ہیں، اس بارے میں کہ ہم لوگ کچھ میلافائڈی کر دیں گے، کسی غلط نیت سے آپ کو انڈور کریں گے یا علاج میں ڈالیں گے۔ اس بات پہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ پہلا شبہ جو ہے ہم پر ہی جائے۔ میرا اپنا ہی نظریہ ہے، میں سب کو یہ سکھاتا ہوں کہ کبھی کسی دوسرے بندے کو سیکنڈ چانس نہ دیں، ہمیشہ اپنے آپ کو سیکنڈ چانس دیں۔ اگر آپ، بہت ساری باتیں ہیں جو میں تھوڑا ہٹ کے روایت سے کرتا ہوں، پر وہ میری باتیں نہیں ہوتی، وہ سائنس کی باتیں ہیں۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک اور چانس دیں گے تو وہ جو پہلے کام کیا تھا اس کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ چیز دوبارہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے اور اب آپ اپنے آپ کو چانس دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ غلطی نہیں کریں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اپنے آپ کو give yourself as many chances as possible، کہ ایک دفعہ جیسے کئی لوگ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دن وہ پراٹھا کھا لیتے ہیں تو پھر دل ہار کے روز پراٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، give yourself another chance۔ مجھے ایک چانس اپنے آپ سے چاہیے کہ اگر آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی کام میں نے کرنا تھا میں نے نہیں کیا، تو میں اپنے آپ کو معاف کر دوں اور وہ کام میں اگلے دن یا نیکسٹ پاسبل سچویشن میں کر گزروں۔ تو I should give myself a chance to improve۔ میں کسی اور سے چانس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی چانس نہ ہو اپنے آپ کو دیں کہ آپ اپنی سچویشن کو سدھار لیں، اپنے حالات کو سدھار لیں، اور اگر ایک دن آپ نہیں سدھار سکے تو ہمت نہ ہارے، اگلے دن سدھار لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا تھا کہ آپ صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھیں گے اور آج آپ صبح سویرے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکے تو قضا پڑھ لیں، نہیں تو قضا بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کی نماز تو پڑھ ہی لیں۔ تو یہ انیبلنگ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کام ہے کرنے کا۔ اگر آپ کو ابھی تک انیبلنگ کی سمجھ نہیں لگی تو پھر سمجھ لگنی چاہیے۔ تو وہ ایک بندہ مجھ سے یہ بات کر رہا تھا اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میری اردو ذرا نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انگریزی میں بات کر لوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، آپ انگریزی میں بات کر لیے۔ پھر جب انہوں نے انگریزی پہ بات شروع کی تو میں نے کہا آپ کی اردو کا تو بیڑا گرک پہلے ہی تھا، میں نے دیکھ لیا تھا، پر انگریزی کا بھی خدا حافظ ہے۔ جو انیبلنگ ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ایک اور چانس دیں۔ ایک چھلانگ میں کام نہیں بنا تو دو چھلانگیں اور لگا کے دیکھیں کہ شاید آپ مارک کو عبور کر جائیں۔ وہ جو بات ہے کہ دوسروں کو چانس دینا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ آپ ان سے جب بھی فیوچر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ جو کمٹمنٹ لیں گے یا کوئی کمٹمنٹ دے گا تو اس کمٹمنٹ کا ایک حصہ چاہیے جو آپ کے لیے آبزرویبل ہو، میجریبل ہو، یعنی کوئی خفیہ قسم کی کمٹمنٹ دے کے کوئی چلا جائے وہ نہیں۔ اگر کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنے کسی بیہیویئر کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے اور یہ بیہیویئر آپ روز دیکھ سکیں گے، ناپ سکیں گے کہ میں یہ بیہیویئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ میں نے کمٹمنٹ جو دی ہے وہ سچی ہے۔